اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج اپریل 1982 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفتح کی آیت 11 سے ہو رہا ہے، 48/11۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں تذکرہ چلا آ رہا تھا صلح حدیبیہ کا۔ اس واقعہ کی اہمیت اور نزاکت کا اندازہ اس سے بھی لگ سکتا ہے کہ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ قریب یہ پوری سورہ فتح اسی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک خاص بات اور بھی آئی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کشمکش و شورش تھی، اس میں ایک تو یہ قریش تھے، کھلے بندوں دشمن، میدان جنگ تک کے لیے آنے والے۔ یہ ان کا کریکٹرسٹک جسے کہتے ہیں، یہ چیز ان کی قومی خصوصیت کہہ لیجئے کہ یہ کھلے بندوں دشمنی ہوتی تھی، کھلے بندوں دوستی ہوتی تھی۔ یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو شروع سے ہی ان کا کریکٹر، ان کے کردار ہی یہ چلا آ رہا ہے کہ ہر قسم کی منافقت ان کے ہاں جائز۔ لیکن خود عربوں کے ہاں بھی یہ جو قبائل تھے بعض، اور وہ زیادہ تر مدینہ طیبہ کے گرد و پیش کے جو قبائل تھے، ان کی یہ کیفیت تھی۔ انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ حضور تشریف لائے مدینہ میں تو یہ قبائل بھی اسلام لے آئے، لیکن ان کے اسلام کے متعلق خود قرآن کریم نے یہ بات واضح کی، اور وہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہماری اہمیت تو قرآن کی تلاوت تک ہی رہ گئی۔ یہ سب چیزیں تو بیان اس لیے ہوئی تھی کہ ہم اس آئینہ میں اپنے عکس کو دیکھیں کہ شکل کیسی ہے۔ 49/14، 49/14۔ قالت الاعراب آمنا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں۔ قرآن اس کی شہادت دیتا ہے ان کے اس قول کی کہ یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے رسول ان سے کہہ دو کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ غور طلب چیز ہے۔ وہ ہماری اصطلاح میں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ کافر کے کافر ہیں۔ ان سے کہا کہ نہیں، یہ ایمان نہیں لے آئے۔ کیوں نہیں؟ یہاں بات ان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ایمان نہیں یہ لے آئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ تمہیں ابھی یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے اس مملکت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اتنی سی چیز ہے جو انہوں نے کی ہے، کہو کہ یہی بات کہیں وہ، یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی یہ جو سلطنت کے سامنے، مملکت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، سرنڈر کرنا جسے اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ وہ کافر کے کافر رہے تھے۔ ایک تو یہ شکل بھی تو تھی، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا، مملکت کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کیا، معاہدے بھی کیے، صلح بھی کی، شکست بھی کھائی، اس کے باوجود اپنا مذہب نہیں بدلا۔
لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مذہب تو تبدیل کر لیا، جو کچھ بھی تھا پہلے، جسے ہم کہیں گے کہ مسلمان تو یہ ہو گئے، تو اپنے آپ کو وہ مومن کہتے تھے، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ کہا ان سے کہو کہ یہ نہ ابھی کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو وہ اتنا ہی کہیں کہ ہم نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اس نظام، اس مملکت کے سامنے۔ کیوں یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان نہیں لے آئے، ایمان لے آئے ہیں؟ ایسا کیوں کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا ابھی۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو آئینہ ہے ہمارے سامنے کہ جس میں ہم دیکھیں اپنے ایمان کی شبیہ کو۔ جو ایمان دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا اس کے متعلق کہا گیا کہ ان سے کہو کہ یہ کہیں ہی نہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہی کہیں کہ ٹھیک ہے اس مملکت کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا۔ مملکت تو آج وہ ہے نہیں اسلامی کہیں بھی جس کے سامنے سر جھکانے کی بات ہے۔ ہماری کیا کیفیت ہے؟ مسلمان نام رکھانے والی قوم کے گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے اور ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے ان سے کہو یہ نہ کہیں۔ اب ایک تو چیز ہے مسلمان قوم، یہ ٹھیک ہے، مسلمان قوم کے فرد تو ہم بن جاتے ہیں پیدائشی اعتبار سے، جسے نیشنلٹی کہتے ہیں نا آج کل کی اصطلاح میں، قومیت جسے کہتے ہیں، وہ پیدائشی قومیت بھی ہوتی ہے۔ جو قومیت باپ کی ہو، پیدائش کے اعتبار سے وہی قومیت بچے کی بھی ہوتی ہے۔ یہ نیشنلٹی کا لا ہے، قانون ہے یہ۔ تو ہم جو مسلمان ہیں، یہ اسلام ہماری نیشنلٹی ہے۔ مسلمان قوم کے افراد ہیں اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، وہ بھی اس اعتبار سے۔ اور اگلی بات جو ہے جس سے روکا ہے کہ یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، کیوں؟ ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔ سوچنے کی بات ہے عزیزان من، اپنے اپنے دل کو ٹٹولنے کی بات ہے۔ کیا اس کی گہرائیوں میں کہیں کوئی رمق بھی نظر آتی ہے ایمان کی ہمیں؟ ہم سے تو اگر کوئی پوچھے کہ تم کیوں مسلمان ہو، ہمیں تو اس سادہ سا سوال کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو یہ رہی بات، یہ بات کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اس سوال کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں۔ شاید آپ متعجب ہوں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ شخص جب بات کرتا ہے تو شدت تک پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان من، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا، یہ جواب کسی عوام کی طرف سے نہیں دے رہا۔ آپ کے ہاں کے بڑے بڑے جید علماء کرام، وہ جو پنجاب فسادات کمیٹی 1953 کے مارشل لاء کے بعد قائم ہوئی تھی، اس کی تحقیقاتی رپورٹ بھی شائع ہو چکی ہوئی ہے، وہ موجود ہیں۔ ملک بھر کے علماء کرام کو ان لوگوں نے وہ عدالت کی حیثیت سی اس کمیٹی کی، وہ جسٹس منیر مرحوم اس کا چیئرمین تھا۔ انہوں نے ان علماء کرام سے پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر دیجئے جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ آپ حیران ہو گئے کہ ان حضرات میں سے اکثر و بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا وی ریکوائر نوٹس، کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے کہ ہم فوراً ہی اس کا جواب دے دیں کھڑے کھڑے۔ اس پہ تو بہت کچھ غور و فکر کی بات ہے، سوچنا پڑے گا، تحقیق کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کے یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ویسے یہ روز بڑے فخر سے